ایک عورت بولی، سوم آپا جلدی کرو، جب تم قمیض تیار کر چکو گے تو ہم اس پر پھول کاڑیں گے۔ نوجوانوں نے تعجب سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ عورت نے کہا، یہ استری سبھا کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد وہ قمیض ویریا کے بیٹے کی نہیں رہی، سارے گاؤں کے بیٹے کی ہو گئی۔ 5-6 عورتوں نے گیت گاتے ہوئے اس پر پھول پتیاں کاڑی، سینے پر درانتی اور ہتھوڑے اور گندم کی بالی کا نشان بنایا۔ عورتوں نے قمیض کو تلک لگایا۔ کچھ عورتوں نے اتنے میں پھولوں کے ہار بنا لیے تھے۔ قمیض کو ان پھولوں کے ہاروں میں رکھ دیا گیا۔ اتنے میں کسی کو خیال آیا کہ اور تو سب کچھ ہوا، لیکن اس قمیض کو لوہا نہیں لگایا گیا۔ لوہے سے استری کرنے کی مشین سوم اپا کے پاس بھی نہیں تھی، وہ صرف زمیندار کے درزی کے پاس تھی، جس کا گھر بنکو کے پچھواڑے تھا۔ وہاں کون جائے گا، کیونکہ پولیس کا پہرا بالکل قریب تھا، اور اس وقت اگر انہیں آہٹ ہو گئی، شاید آہٹ تو ان کو اس وقت بھی ہو گئی ہوگی، شاید وہ کسی حملے کی توقع کر رہے ہوں گے۔ 2 کسانوں نے کہا وہ بنکو کے پچھواڑے جائیں گے اور زمیندار کے درزی سے استری مانگ کر لائیں گے۔ جب وہ دونوں کسان چلے گئے تو رنگدو وٹی نے کہا، جنگل میں خبر کر دو، گاؤں گاؤں خبر کر دو، ہم سب لوگ یہ ریشم کی قمیض لے کر جیل خانے جائیں گے۔ تھوڑی دیر میں سارا گاؤں رتس بنڈے میں جمع ہو گیا، مشعلیں جگ رہی تھی، نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اب کسی کو زمیندار کا، اس کے حواریوں کا ڈر نہ تھا۔ جب وہ دونوں کسان لوہے کی استری لے کر آئے تو ان میں سے ایک کی ٹانگ گولی سے زخمی ہو گئی تھی۔ اس وقت لوگوں کے جوش کا پارا بہت بڑھ گیا، وہ بڑے جوش سے نعرے لگانے میں گونجنے لگے، اور ان نعروں کی گونج دوسرے گاؤں تک پہنچ گئی، اور پھر وہاں سے ان نعروں کا جواب آنے لگا۔ لوہا پھیرنے کے بعد قمیض کو ہاروں سے سجایا گیا۔ اتنے میں پتی پاڈو گاؤں سے برا کتھا کہنے والے، ڈول بجانے والے اور دوسرے کسان چوک آپ پہنچے۔ وہ کسانوں کا جوش لمحہ بلمحہ بڑھتا گیا۔ وہ رات کسی کو نہیں بھولے گی۔ اس رات کو جب مشعلیں جگاتے ہوئے 5000 کسانوں کا جلوس زمیندار کے بنکو کے قریب سے نکلا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ زمیندار اپنے حمایتوں سمیت بنکو سے غائب ہو چکا تھا۔ رستے میں جہاں جہاں کوئی گاؤں آتا، لوگ اس عجیب و غریب جلوس میں شامل ہوتے گئے۔ زمیندار ہر گاؤں سے پھر شہر کو بھاگتے گئے، لوگوں کے نعرے اونچے ہوتے گئے، اور جلوس تیز تیز قدموں سے جتر یاترا گاتے جیل کی طرف بڑھ گیا۔ جیل جو صرف ایک رات کے مسافر تھا، صبح کے بالکل قریب جب راگھو راؤ کو وہ قمیض ملی تو اس نے بڑی حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ حیرت، مسرت، استعجاب اور اچنبھے کے ملے جلے جذبات سے اس کا سینہ معمور ہو گیا، اور جب اس کے باپ نے اسے بتایا کہ کن کن مصیبتوں سے یہ قمیض تیار ہوئی ہے اور کس طرح 10,000 کسانوں کا جلوس اس قمیض کو اٹھائے ہوئے جیل کے دروازے تک آیا ہے، تو راگھو راؤ کا دل محبت سے لبریز ہو گیا، اور اس کی آنکھوں میں گہری امید، مستقبل اور اجالے کی لازوال چمک پیدا ہو گئی، اور اس نے ایک بیٹے کی طرح اپنے باپ کے کندھے پر سر رکھ دیا، اور اس کے باپ نے زور سے اپنے بیٹے کو اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ پھر ویریا نے کہا، وقت بہت کم ہے، اب یہ تم قمیض پہن لو۔ میری خواہش ہے کہ گاؤں والوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ اس کے اوپر پھر تاہے تم جیل کے کپڑے پہن لینا۔